المؤلف رحمة الله عليه وقوله سبحانه الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي سبحانه وهو الحكيم القدير. پچھلے کلاس میں یعنی کل جو ہماری کلاس الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اس کے افشاء اور دوسری آیت وهو الحكيم الخبير، ان دو آیتوں کی یا ان دو آیتوں کے حصوں کی شرح ایک بات پر میں بہت زیادہ زور دے رہا تھا جس کا تعلق گرامر سے بھی تھا اور لیکن اس کا تعلق عقیدہ سے بھی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. آج ایسے ہی غور کر رہا تھا میں تو قرآن میں بے شمار مقامات پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں جس میں مبتدا معرفہ تو ہوتا ہی ہے لیکن خبر بھی معرفہ ہے. کچھ سورۃ الاخلاص میں دیکھیں آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، حالانکہ اللہ صمد ہے کہ اللہ بے نیاز، لیکن اللہ الصمد سے بہت سارے مقامات پر قرآن میں خبر معرفہ ذکر ہوئی ہے، خبر معرفہ ذکر ہوئی ہے کہ اللہ مولاکم، اللہ مولاکم، اللہ تمہارا آقا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ کا معرفہ بنتے ہیں نا، تو وہاں بھی خبر معرفہ ہے. اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں خبر معرفہ ہے، اور اس کا فائدہ جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اختصاص کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک اور آیت ہے وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور وهو الرحیم، هو الرحیم، هو الغفور. عموماً اللہ رب العالمین کے ساتھ هو اللہ الخالق، دیکھیں هو اللہ الخالق والبارئ والمصور له الاسماء الحسنى. آگے دیکھیں آپ خبر معرفہ ہے تو یہ خبر اختصاص کا فائدہ دیتی ہے کہ خبر جس کی ذکر کی جا رہی ہے، جس کی خبر بیان کی جا رہی ہے، اس خبر میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ ہے. بہرحال یہ بتانے کے لیے میں نے اس کو دوبارہ دوہرا دیا کہ قرآن کے 10 مقامات پر طرح کی مثالیں موجود ہیں. آئیے ہم آج کی عبارت کی طرف اور آج کی طرف چلتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کا قرآن کی آیت کا ایک حصہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے باقیات کا یا باقیات کا ذکر ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے، اسی لیے اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا. اس سے پہلے آیت الکرسی کو ذکر کیا، اس سے پہلے سورۃ الاخلاص کو ذکر کیا، اور پھر کل والاول والآخر والظاہر والباطن کو ذکر کیا، اور آج ذکر کر رہے ہیں توکل علی الحی الذی لا یموت، کہ بھروسہ کرو، توکل کرو اس حی پر، علی الحی، حی پر، الذی لا یموت، جو نہیں مرے گا، جس کو موت نہیں آئے گی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کرو اس حی پر، یعنی فوض امورک الیہ، اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دو. توکل کا کیا مطلب؟ اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دینا. توکل کی تعریف علماء نے مختلف الفاظ میں ذکر کی ہے، لیکن سب کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اعتماد القلب علی اللہ. شیخ صالح فوزان نے جو اس کی تعریف بیان کی وہ ہے اعتماد القلب علی اللہ فی جلب ما ينفع ودفع ما يضر، کہ اللہ رب العالمین پر
دل کے ساتھ اعتقاد سے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، مکمل اعتماد کرنا جلب منفعت کے لیے اور دفع مضرت کے لیے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین پر مکمل ہے۔ ثقته سبحانہ وفعل الاسباب الصحیحہ، انہوں نے ماشاء اللہ ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ سچے دل سے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے جائز اور صحیح اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، جائز اور صحیح اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر سچے دل سے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ہے التوکل۔ توکل اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں جو تمام خاص ہیں، تمام جو عبادتیں خاص ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے یا عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے التوکل علی اللہ۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی پر توکل کرنے کی تعریف دی، جیسے یہاں پر کیا وتوکل علی الحی وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تو مومن ہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین اس پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح سے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یقین اور اعتماد سچے دل سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الحی علی الحی، حی پر بھروسہ کرو، وتوکل علی الحی، حی پر بھروسہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کچھ اور بھی تو ذکر کر سکتے تھے جو وتوکل علی القوی، وتوکل علی العظیم، وتوکل علی الجبار، وتوکل علی القہار، وتوکل علی الملک، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام اسماء کو چھوڑ کر ایک جو اسم ہے الحی، الحی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اس سے جواب علماء نے دیا، ایک جواب جو کافی ہے ہمارے لیے وہ میں ذکر کروں کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر جو ذکر کیا کہ وتوکل علی الحی، زندے پر بھروسہ کرو، زندے پر توکل کرو، وہ اس لیے کہ اس وقت اور بلکہ آج بھی چاہے وہ کفار مکہ ہو، مشرکین مکہ ہو، یا آج کے کفار و مشرکین ہو، یہ لوگ جن پر بھروسہ کرتے ہیں وہی جو اصنام ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کوئی مورتی پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی کھڑی مورتی پر بھروسہ کر رہا ہے، تو کوئی پڑی مورتی پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے مرے ہوئے انسان کی اور اس پر توکل کرتا ہے، تو کوئی کھڑی ہوئی مورتی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو مرے ہوئے لوگوں پر وہ توکل کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے جن کے اندر زندگی نہیں تھی، اور جن کے اندر زندگی ہی نہ ہو وہ کیا کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حی پر توکل کرو، توکل اللہ رب العالمین پر جو کہ حی ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صفت یعنی اس میں حی کا تذکرہ کیا، اور حی کے متعلق آیت الکرسی کے شروع میں جو حصہ ہے اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی، تو حی کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، یہاں پر وقت نہیں کہ میں دوبارہ اس کو کروں، لیکن میں اختصاراً یہ کہہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ صفت حی کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ معبود کے لیے حی کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر صرف اور صرف یہاں پر حی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ حی کے اندر
अंदर यानी जो हमेशा से हई है, हमेशा हई है, वो तमाम सिफात से मुत्तसिफ है, यानी तमाम सिफात से मुत्तसिफ है, वो हई तमाम सिफात से मुत्तसिफ है, जिसके अंदर जिंदगी और ऐसी जिंदगी कि वो हमेशा से और हमेशा रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम सिफात से मुत्तसिफ हो। इंसान के कमाल, जिस इंसान के अंदर जिंदगी नहीं होती हम कहते हैं कि वो इंसान कामिल है, नहीं है ना, यानी इंसान के अंदर ही कमाल का जिंदगी का होना उसके कमाल की दलील है। तो बदरजे औला रब्बुल आलमीन के अंदर हई का होना उसके कमाल की दलील। और फिर जो इंसान जिंदा हो, जो इंसान जिंदा हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर मौजूद तमाम सिफातें कमाल हो, लेकिन रब्बुल आलमीन सिफातें हई, इसमें हई जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, इसमें शारिहीन लिखते हैं कि इस एक इसम के अंदर तमाम सिफातें औलिया, तमाम मुकम्मल सिफात का तज़किरा कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना यमूत, ये तो सिफातें मुस्बता थी, है ना, यानी सिफातें सुबूतिया भी कह सकते हैं इसको हई को, या सिफातें मुस्बता भी कह सकते हैं। इसमें अस्माए सुबूतिया या अस्माए मुसब्बता में से ये इस्म है अल हई। ठीक, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफात मनफिया का जिक्र करते हैं और कहते हैं अल्लज़ीना यमूत, मज़ीद ताकीद के लिए कि वो ऐसा जिंदा है कि वो कभी नहीं मरेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस आयत करीमा के इस छोटे से हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो सिफतों का तज़किरा किया, एक सिफत सुबूतिया का तज़किरा किया और एक सिफत मनफिया का तज़किरा किया और एक इस्म का तज़किरा किया। अजीब बात है, तीन चीजें कहां से आ गई? अल हई ये इस्म है, अल हई इस्म है जिसके अंदर सिफत हयात है। एक सिफत हो गई, एक इस्म हो गया, एक सिफत, और वो सिफत हयात सिफत मुस्बता है, ठीक, और दूसरा सिफत अल्लज़ीना यमूत, जो नहीं मरेगा, जिसको मौत नहीं आएगी, ये सिफत मनफिया है। तो इस आयत के इस छोटे से हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफत सुबूतिया का और सिफत मनफिया का जिक्र किया, दो सिफतों का जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने किस्म का जिक्र किया। अब तवक्कुल के मुताबिक बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तवक्कुल अल्लाह किताब तौहीद में काफी तफसील से हमने तवक्कुल की क्या अक़साम है, कौन सा तवक्कुल शिर्क है, शिर्क अकबर है, कौन सा तवक्कुल शिर्क अकबर है और कौन सा तवक्कुल सही है, ये सारी तफसीलात हम लोग मुस्तवा अव्वल में ही, मुझे याद पड़ रहा है कि मुस्तवा थानी में कम से कम हम लोग यानी किताब तौहीद में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो दोबारा यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आगे तेजी से बढ़ रहा हूँ। उसके बाद वहुवल हकीमुल खबीर, ये दूसरी आयत है, वहुवल हकीमुल खबीर। पहली आयत थी सूरह अल-फुरक़ान की आयत नंबर 58 और दूसरी आयत है सूरह अस-सबा की आयत नंबर 1। शेखुल इस्लाम तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने दूसरी आयत को इसीलिए जिक्र किया है कि इन दो आयतों के अंदर जो इस आयत के इस हिस्से में भी, सूरह अस-सबा की आयत नंबर 1 के इस हिस्से में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दो इस्मों का या फिर दो सिफतों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा किया। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हकीम है और वो खबीर है। हकीम इसका मात्रा है हा का मीम, हा का मीम। ये हकामात भी हो सकता है, हकीम हकामात भी हो सकता है, या फिर हकीम फ़ईल के वजन पर भी हो सकता है जिसके माने मुहकिम के हैं। अगर हकामात में हो तो हकीम हाकिम के माने में होगा, हकामात अगर है तो हकीम हाकिम के माने में होगा, फैसला करने वाले के माने में होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिम है सारी कायनात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का हाकिम है, यानी अपने मखलूक के दरमियान वो हाकिम है, तमाम उमूर के लिए वो हाकिम है, तमाम उमूर के दरमियान वही फैसला करने वाला है। ये अगर हकमा से ले, अगर हकीम फ़ईल के वजन पर मुफ़ईल के माने में हो, मुफ़ईल के माने में हो, तो वहां पर हकीम है मुत्किन के माने,
کہ اللہ رب العالمین تمام اشیاء کو، ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پوری حکمت کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ اللہ نے جس کو اللہ رب العالمین نے جو چیز دی ہے اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بہتر جانتا ہے کہ سورج صبح کیوں نکلتا ہے، یا سورج مغرب سے کیوں، مشرق سے کیوں نکلتا ہے، مغرب میں کیوں ڈوبتا ہے، بارش فلاں مہینوں میں کیوں ہوتی ہے، دھوپ اتنی سخت کیوں ہوتی ہے، سردی اتنی سخت کیوں ہوتی ہے، موسموں کی یہ تقسیم کیا ہے، آسمان سے بارش کا نزول کیا ہے، ستاروں کا چمکنا کیا ہے، چاند کا نکلنا کیا ہے، چاند کا چھوٹا اور بڑا نظر آنا کیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین نے پورے اس قوم کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کا کوئی خطور، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو متقن یعنی محکم اس معنی میں، تو اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے تو اس کی حکمت وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، حاکم کے معنی میں بھی ہے، اور وہ حکیم محکم کے معنی میں بھی ہے۔ حاکم کا کیا مطلب، محکم کا کیا مطلب، میں بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الخبیر، اللہ رب العالمین الخبیر ہے۔ الخبیر، الخبیر خبرات، خبرات کس کو بولتے ہیں عموماً؟ تجربے کو بولتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں ابھی میں خبرے والا انسان، کس بارے میں خبرہ ہے آپ کو؟ میں بنا ایڈمنسٹریشن میں مجھے خبرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اداری تمام امور سے میں واقف ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اداری معاملات میں مجھے خبرہ ہے۔ مطلب ہے کہ مکمل دقیق سے دقیق معاملات کے متعلق مجھے علم ہے، تبھی ہم کہیں گے کہ وہ خبیر ہے، یعنی ما لہ وما علیہ وہ جانتا ہے ہر چیز، الف سے لے کر یا تک اس علم سے، یعنی اس فن سے متعلق وہ جانتا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں خبیر۔ صرف بولتے ہیں خبیر شرعی ہے، شرعی تمام امور سے اس کو واقفیت ہے تو کہتے ہیں خبیر شرعی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام بھی خبیر ہے، اس معنی میں کہ رب العالمین کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے، ہمارے ماضی کو جانتا ہے، اس کی خبر ہے، ہمارے مستقبل کی اس کو خبر ہے، ہمارے معاملات کی اس کو خبر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وہ الخبیر، یعنی ہمارے ظاہری باطنی تمام امور پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور مکمل دقت کے ساتھ اس کو تمام امور کے متعلق خبر ہے، اس لیے وہ خبیر ہے۔ اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو اسم اور دو صفتوں کا ذکر کیا۔ دو اسم، الحکیم اسم ہے، الخبیر اسم ہے، یہ دو اسم۔ صفت حکمت، حکمت صفت حکمت کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسرے صفت خبر کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دو صفتوں اور ان دو کیا کہتے ہیں، دو نام اور دو صفتوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا، تو وہ الحکیم الخبیر۔ دیکھیے بعض کتابوں میں وہ الحکیم الخبیر سے پہلے وہ الحکیم العلیم، وہ العلیم الحکیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت اس حصے کا اضافہ کیا۔ بعض کتابوں میں اس طرح بھی ہے، یعنی یہ حصہ بھی ہے، جیسے میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہاں پر میرے سامنے چتال قرآن کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ العلیم الحکیم کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ بعض دوسرے نسخوں میں وہ العلیم الحکیم اس حصے کا بھی ذکر ہے۔ علیم الحکیم، علیم الحکیم، اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین الحکیم ہے۔ الحکیم سے متعلق تو ہم بات کر چکے ہیں۔ العلیم یعنی اللہ رب العالمین کے صفت علم کا ثبوت۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس حصے کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ آگے جن آیتوں کا شیخ الاسلام نے تذکرہ کیا ہے، جیسے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما
الحكيم الخبير. آگے اسی طرح وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی طرح وما تحمل من أنثى ولا تضر إلا بعلمه. اسی طرح تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اسی طرح إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بلکہ یہ آیت چھوڑ دیں، اس سے پہلے جتنی آیتیں میں نے ذکر کی ہیں جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، ان تمام آیتوں کا تعلق رب العالمین کے علم اور اس کی قدرت سے ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وہ جانتا ہے، اس کا علم کس طرح ہے. دیکھیے رب العالمین کا علم، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، مطلب جو کچھ زمین میں، چاہے وہ زمین میں موجود مردے ہوں، قبروں کے اندر موجود مردے ہوں، چاہے وہ زمین میں بوئے جانے والی بیج ہوں، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، چاہے وہ زمین کے اندر موجود خزانے ہوں، تمام کی تمام اس سے مراد ہیں. رب العالمین اس سے باخبر ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے، یعنی وہ العلیم الحکیم. جو علیم رب العالمین یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں بڑا ہے، یہ جو کہ ہمارے داخل ہوں، جو کچھ زمین میں داخل ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے. وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، چاہے پودے نکلتے ہوں، چاہے اناج نکلتا ہو، چاہے وہ معدنیات، سونا چاندی پیٹرول فنا فنا، جو کچھ ہو، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، چاہے وہ زمین سے پھوٹنے والے چشمے اور پانی ہو، سارے کے سارے کا علم رب العالمین کو ہے. اور اسی طرح وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے یا فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اس کا علم رب العالمین کو ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو کچھ آسمان میں جاتا ہے، چاہے وہ فرشتے جاتے ہوں، چاہے وہ ہمارے اعمال جاتے ہوں، ہر چیز کا علم رب العالمین کا ہے، رب العالمین کے پاس ہے. یعنی ہر چیز پر رب العالمین اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ کافی لمبی آیت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج یہیں پہ رک جاؤں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم لوگ بقیہ اس حصے کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها وغير ان آیتوں کو انشاءاللہ. بہرحال یہ ان تمام باتوں سے جو بات میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر اس کے علم سے وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کہ ان آج کی تمام باتوں سے اور مطلب ان آیتوں سے جو بات ہمیں معلوم تھی وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے کی آیت جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رب العالمین حی ہے اور حی پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ آج مردوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ حی جو کہ کبھی نہیں مرتا، جس کو موت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو آپ نے بھیجی ہے اس میں ہے کہ بالکل اس میں جی بالکل. کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ بارک فیک. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.